السلام علیکم پاکستان۔ میں رمائس وقار۔ آج میں آپ کو ایک غریب لڑکی کی کہانی سناتی ہوں جو ماہی گیروں کی بستی میں پیدا ہوئی اور ایک چینی بنانے والے کارخانے کے اوپر تنگ و تاریک اور گندے کمرے میں رہتی تھی۔ یہ کہانی اس لڑکی کی ہے جس نے تاریخ کے ایک عظیم ترین شخص سے شادی کی۔ اس کا نام میری جوزف تھا، لیکن اسے بالعموم جوزفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جوزفین نپولین سے 3 سال بڑی تھی۔ جب وہ پہلی بار ملے تو جوزفین 30 سال کی اور نپولین 27 سال کا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی اور اس کے 2 بچے بھی تھے، اور وہ بڑی مخروص تھی۔ اس میں کئی خامیاں تھیں، لیکن اسے ایک فن آتا تھا، یعنی وہ جانتی تھی کہ مردوں کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ وہ بیوہ تھی اور ازدواجی زندگی کا اسے گہرا تجربہ تھا۔ جب انقلاب فرانس میں اس کا پہلا شوہر مارا گیا تو وہ بے یار و مددگار ہو گئی۔ وہ ایک شوہر کی تلاش میں رہنے لگی۔ اس کی سہیلیوں میں سے ایک نے نپولین کے بارے میں بتایا۔ وہ اس وقت تک اتنا مشہور نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا۔ دراصل وہ ایک لڑائی سے تازہ لوٹا تھا اور اس کے سر پر ایک گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنا سر منڈوا رکھا تھا۔ ایک بار جوزفین نے نپولین کو دور سے دیکھا، لیکن اسے کچھ اتنا خاص اچھا نہ لگا۔ لیکن اس کی سہیلی نے اسے بتایا کہ وہ بہت جلد بڑا آدمی بننے والا ہے، اس لیے جوزفین نے اس سے ملنے کا طریقہ سوچا۔ آخرکار اسے ایک عمدہ طریقہ سوجا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو، جس کی عمر اس وقت 12 سال تھی، نپولین کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اس کے پاس اس کے مرحوم باپ کی تلوار ہے۔ ظاہر ہے نپولین نے ہاں میں جواب دیا۔ دوسرے دن جوزفین بن سور کر لیکن آنکھوں میں آنسو لیے نپولین کا شکریہ ادا کرنے پہنچ گئی۔ نپولین جوزفین کی شخصیت اور اس کے غیر معمولی حسن سلوک سے بڑا متاثر ہوا۔ اسے احساس ہو گیا کہ جوزفین تہذیبی نقطہ نظر سے اس سے بلند سطح پر کھڑی ہے۔ اس لیے جب جوزفین نے اسے اپنے ہاں چائے پر مدعو کیا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا، اور جب وہ اس کے گھر چائے پینے آیا تو جوزفین نے اسے بتایا کہ وہ تاریخ کا ایک مشہور ترین جرنیل بننے والا ہے۔ ٹھیک 3 ماہ بعد ان کی منگنی ہو گئی۔ نپولین وقت کا بڑا پابند تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، وقت ہی سب کچھ ہے۔ ایک دفعہ اس نے کہا، میں جنگ ہار سکتا ہوں لیکن وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی شادی کے موقع پر 2 گھنٹے لیٹ آیا۔ پادری اس کے انتظار میں جمائی پر جمائی لینے لگا اور بالآخر تنگ آ کر سو گیا۔ اپنی شادی کے 48 گھنٹوں کے بعد نپولین اٹلی میں ایک نئی جنگ لڑنے کے لیے چلا گیا۔ اس کی فوج اتنی اچھی حالت میں نہیں تھی، اس کے باوجود وہ اتنی زبردست جنگ لڑا کہ سارے یورپ میں ایک برقی روح دوڑ گئی۔ یورپ نے ایسی جنگ گزشتہ 1000 سال میں نہ دیکھی تھی۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ میدان جنگ میں بھی نپولین کو اتنا وقت مل جاتا تھا کہ وہ ہر روز جوزفین کو ایک خط لکھ سکے، اور پھر اس قسم کے خط شدت جذبات سے لبریز 1933 میں جوزفین کو لکھے گئے نپولین کے 8 خطوط لندن میں نیلام عام پر 4000 پاؤنڈ میں فروخت کیے گئے۔ میں ان خطوط کو پڑھ کر وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس وقت کے مستحق تھے اور آج بھی ہیں۔ یہاں ایک خط آپ کو سناتی چلوں۔ میری پیاری محبوبہ جوزفین، تم نے مجھے ایک ایسی محبت سے روشناس کروایا ہے جو میرے ہوش و حواس پر چھا گئی ہے۔ میں کچھ کھا نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، مجھے اپنے دوستوں کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ میں شہرت سے بے نیاز ہو گیا ہوں۔ اب میدان جنگ میں صرف اس لیے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں فتح سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں فوج کو میدان جنگ میں چھوڑ کر پیرس بھاگ آتا اور تمہارے قدموں سے لپٹ جاتا۔ تم نے میرے اندر ایک لامتناہی محبت بھر دی ہے۔ میں ہر وقت ایک وجدانی کیفیت میں رہتا ہوں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ میں تمہاری تصویر نہ دیکھتا ہوں۔ یہ خط اس کے بہت سے خطوط سے قدرے کم جذباتی ہیں۔ بہت سی عورتیں ایسے خطوط پر جان دینے کو تیار ہو جاتی ہیں، لیکن جوزفین کو ان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے شخص سے عشق بازی میں مصروف ہو گئی تھی، اور اس نے نپولین کے خطوط کا جواب دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس کی اس حرکت پر نپولین شدت جذبات سے پاگل ہو جایا کرتا تھا۔
آخر وہ جوزفین کی بے اعتنائی سے تنگ آ گیا۔ جب وہ مصر میں لڑ رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ چائے پر مدعو کیا۔ یہ خبر پیرس میں جوزفین کو پہنچ گئی، اور جب نپولین فرانس سے واپس آیا تو جوزفین نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، جیسا کہ ایسے حالات میں عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب لڑے۔ آخر نپولین نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور پھر گھریلو الجھنیں بڑھنے لگیں۔ جوزفین نپولین کی بہنوں سے زیادہ مہذب اور شائستہ تھی، اس لیے وہ اس سے جلتی تھی۔ جوزفین کی موجودگی میں وہ دبی دبی رہتی تھیں اور اندر ہی اندر غصے سے کھولتی رہتی تھیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ جوزفین کو ایسا مزہ چکھائیں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اسے بوڑھی عورت کہنا شروع کر دیا۔ وہ نپولین کو اکساتی کہ وہ اس بوڑھی بڑھیا کو طلاق دے کر کسی جوان لڑکی سے شادی کر لے، لیکن اپنی ہر سازش کے باوجود وہ نپولین کے دل سے جوزفین کی محبت نہ نکال سکیں۔ کوئی بھی ایسا نہ کر سکا۔ آخر اس نے خود ہی جوزفین کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ اس نے صرف ایک وجہ سے کیا تھا۔ اسے ایک ایسی بیوی کی تلاش تھی جو اسے بیٹا دے سکے۔ طلاق کے کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا دل بے حد افسردہ تھا۔ 3 دن تک وہ اپنے محل میں افسردہ بیٹھا رہا، نہ تو کسی سے کوئی بات کرتا اور نہ ہی کچھ کھاتا پیتا، بس خلاؤں میں گھومتا رہتا۔ طلاق کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد نپولین نے آسٹریلیا میں میری لوئی سے شادی کر لی۔ اس شادی کا عجیب پہلو یہ تھا کہ آسٹریلیا کے دوسرے باشندوں کی طرح میری لوئی بھی نپولین کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ خدا سے دعا مانگتی کہ نپولین سے اس کی شادی نہ ہو، لیکن اس کا باپ سیاسی وجوہات کی وجہ سے اس شادی پر مصر تھا۔ اس نے شادی تو کر لی، لیکن وہ نپولین کی رتی بھر بھی پرواہ نہ کرتی تھی، اور جب نپولین کو جنگوں میں شکست ہونے لگی تو وہ اسے چھوڑ گئی اور اپنے بیٹے کو بھی اس سے نفرت کرنا سکھا گئی۔ نپولین کی پہلی اور آخری محبت جوزفین تھی۔ جب وہ مر گئی تو نپولین اس کی قبر پر گیا اور رو رو کر کہنے لگا، میری پیاری جوزفین، تم نے کم از کم مجھے چھوڑا